السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 29 میں سورۃ المعارج کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آیات مقدسہ 1 تا 4 پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورۃ المعارج یہ مکی صورت ہے اور اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ گزشتہ جو سورہ مقدسہ سورۃ الحاقہ ہم نے سنی، اللہ رب العزت نے قیامت جو برحق ہے، حقیقت ہے، آ کے رہنی ہے، اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو فرمائی، ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازا، اور اس کے تناظر میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دنیا کی تاریخ پر غور و فکر کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے حاقہ بھی رونما فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دوروں میں محنت کرتے رہے، لیکن جب قوموں نے نہ مانا، کفار مشرکین نے تسلیم نہ کیا، تو پھر اللہ کے عذاب آئے، مختلف شکلوں میں عذاب آئے، جیسے اس کی تفصیلات آپ مختلف اقوام میں سن چکے ہیں۔ اور پھر ایک بڑا الحاقہ بھی آ کے رہے گا، جو یوم الدین ہوگا، یوم جزا و سزا ہوگا، وہ ہر صورت میں آئے گا، حقیقت ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت اسی انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سأل سائل، ایک سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے، کیا بعذاب واقع، کہ یہ جو عذاب ہے یہ واقعہ ہونے والا ہے، کب واقعہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، سچے رہنما ہیں۔ آپ لوگوں کو اس آنے والے وقت سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے، اللہ رب العزت کو اپنا رب نہ مانا، اللہ رب العزت کی سچی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہے، ان کا ساتھ نہ دیا اور دین کو غالب نہ کیا، فلسفہ توحید کو غالب نہ کیا، تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہے۔ اسی کو عقیدہ آخرت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، عقیدہ آخرت جو ہے ہر مذہب میں اس کا تصور موجود ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، اور بالخصوص تورات، زبور، انجیل،
اور صحف ابراہیم و موسیٰ سب میں موجود ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ وہ بنیادی دین اسلام کا جو ایک قانونی نظام ہے، اس کی حکمت ہے، اللہ رب العزت جب بیان کرتے ہیں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول ڈراتے ہیں، عقیدہ آخرت کی بات کرتے ہیں، تو پھر سوال اٹھا دیتے ہیں، جی وہ کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یا انقلاب کب آئے گا؟ جس انقلاب کا آپ نام لیتے ہیں، آپ تو چند لوگوں پر مشتمل آپ کی جماعت ہے، آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تبدیلی لانے کے لیے تو جناب سرمایہ چاہیے، افراد چاہیے، سیاسی طاقت بھی چاہیے، معاشی طاقت بھی چاہیے۔ تو آپ کب انقلاب لے کے آئیں گے؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت کہتے ہیں للکافرین، یہ جو عذاب آئے گا، قیامت آئے گی اور پھر دنیا میں انقلابات آئیں گے، یہ کافروں کے لیے، منکرین کے لیے، بڑے بڑے مافیاز کے لیے لیس لہ دافع، یہ ختم نہیں ہوگا، یعنی اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اس نے آنا ہے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے۔ یہ جو سوال کرتے ہیں جی کتنا اس کا ڈیوریشن کیا ہے، کتنی دیر میں آئے گا، یہ سوال تو ان کا بنتا ہی نہیں، یہ تو فضول سوال ہے۔ وقت تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، لیکن انسانی اعمال و کردار اس کے مطابق وہ اللہ کا یہ عذاب آئے گا، اور یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، لیس لہ دافع، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، جو بڑے چڑھتے درجوں والا ہے، بلند درجات والا، اللہ رب العزت کی طرف یہ سب کچھ اللہ کی طرف جانا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پڑھتے ہیں نا، وہاں ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا سبق ملتا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں آسمانوں سے چیزیں نیچے آتی ہیں اور پھر نیچے سے اوپر جاتی ہیں۔ یہ نزول و صعود کا ایک سسٹم موجود ہے۔ تعرج الملائکہ، چڑھیں گے فرشتے، والروح، اور روحیں، الیہ، اس کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، اور روحیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے وہاں حاضری دیتی ہیں۔ اور پھر دنیا میں جب بڑا انقلاب آئے گا، بڑا الحاقہ، اس وقت سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وہ دن کتنا بڑا ہے؟ فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ، جس کی جو مقدار ہے، 50 الف سنہ، 1000 سال، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا یہ قیامت کا دن۔ اتنا سخت ماحول ہوگا، لمبا دن ہوگا، آپ اس پہ غور کرو۔ آپ وقت پوچھتے ہو کہ کب آئے گا، آ کے رہنا ہے، اور اس کی جو دن کی لمبائی ہے
یعنی اس کی مقدار ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن سچی جماعت متقین اور صالحین کے لیے وہ دن جو 50,000 سال کا ہے وہ اتنا ہی محسوس ہوگا جیسا کہ ایک نماز فرض ادا کر لینی ہے۔ ایک نماز کا جو وقت ہوتا ہے 2-3 گھنٹوں کا، وہ اس کو محسوس ہوگا۔ اور جو مجرمین ہیں، مشرکین، کفار، منافقین، اعلی کار، ایجنٹ، ان کے لیے اتنا لمبا ہوگا کہ 50,000 سال ختم ہونے کا نام نہیں ہوگا، اتنا لمبا محسوس ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت یہ دلائل جو ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے غور و فکر کے لیے، ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں کہ اٹھو، عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، عقیدہ آخرت مضبوط رکھو۔ یہ جواب دہی ہو کے رہے گی، محاسبہ ہو کے رہے گا۔ آج دنیا میں جنہوں نے اپنا محاسبہ خود کر لیا، اللہ کے اس دن سے جو خوفناک دن ہوگا، اور اللہ کے نبی بھی یا ربی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ رب العزت سچی جماعت کو کامیاب کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، آج دنیا میں محنت کی ضرورت ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، عقیدہ آخرت مضبوط کرو، برائے نام نہ رکھو، ایمان باللہ بھی مضبوط کرو اور ایمان بالرسالت بھی مضبوط رکھو۔ یہ 3 بنیادی ایمانیات بڑے اہم ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ یہ عزیزو ہوگا تو پھر اللہ رب العزت سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔